الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد تراویح 20 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بیچارے ہمارے کتنے مسلمان بھائی بہنیں ایسی ہوگی جو اس نعمت سے محروم. اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ یہاں دنیا میں نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کا اجر عطا فرمائیں گے تب احساس ہوگا. 20 رکعت تراویح پڑھی، 40 سجدے ہوئے. میں تو کہتا ہوں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر سجدہ کرنے کی توفیق دے. دیکھو یہ رمضان میں زمین پر تراویح میں سجدہ نہیں کر سکا. مجھے بہت افسوس ہوا، کیا کروں، مجبوری ہے، معذوری ہے. ڈاکٹر نے تو بالکل منع کیا نماز زمین پر نہیں پڑھنے کی، کرسی پر. پھر بھی فرض نماز اور سنت پڑھ لیتا ہوں کھڑے ہو کر. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، کیا کروں. لیکن یہ بھی اللہ کا احسان مانو کہ آپ کو سجدے کی توفیق ملی. ایک سجدہ 2500 نیکیاں ملتی حدیث میں. تو 40 سجدے میں 1,00,000 نیکیاں ہوئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نیکی فرماتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کی. تو صرف 40 سجدے ہوئے، 1,00,000 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں جمع ہو. یہ تو صرف سجدے کی بات کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کی تو بات میں نے نہیں کی. رمضان المبارک میں نفل فرض کے بعد تو 20 رکعت جو ہم نے پڑھی 20 فرض کے برابر. ایک فرض 70 فرض. کیسی بڑی نعمت. واللہ میں کہتا ہوں دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اس پر ایمان لانا پڑے گا، یقین رکھنا پڑے گا. بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے، دل کو سمجھانا پڑے گا کہ ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے، ساری کائنات سے بڑی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے. بہت بڑا عمل ہے یہ مدرسے والا، مکتب والا.
ایک آیت مختصر سکھانا 100 رکعت سے افضل ہے حدیث میں. رمضان المبارک میں اگر کوئی ایک آیت سکھا دے بچوں کو تو کیسی فضیلت. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سب سے بہتر، ان سے بہتر جماعت آج تک دنیا میں نہ پہلے آئی نہ کبھی آئے گی قیامت تک انبیاء کے بعد. اتنی بہترین جماعت، لیکن ان میں بھی سب سے بہتر صحابہ نے جو قرآن سیکھے اور سیکھے. صحابہ سے بھی بہتر. آپ اندازہ لگاؤ آج کل جو مکاتب میں تعلیم ہوتی کتنے بہتر ہیں وہ جو بچوں کو قرآن سکھاتے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو جب ایک آیت سکھاتے تھے فوراً بچوں کے دل میں کلام مجید کی عظمت پیدا فرماتے تھے. بہت ضروری ہے یہ عظمت کا پیدا کرنا. آج عظمت نہیں ہے ہمارے 2 رکعت نفل کی. کیا فرماتے؟ ایک آیت سیکھ لیتا بچہ، فرماتے بیٹے آیت واحدہ خیر عند اللہ من السماوات والارض وما فیہن. ایک آیت بیٹا اللہ کی نزدیک کتنی بہتر ہے. آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب سے زیادہ، اس سے بھی بہتر ایک آیت. تو ہم نے تو کتنی آیتیں پڑھی؟ 12. جو امام نے پڑھا ہم نے سنا. ایک ایک حرف کا ثواب نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر. یہ ساری فضیلتیں کس کی بنا پر؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی بنا پر. اس سے اندازہ لگاؤ کلام مجید کتنی بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھنا ایک بات، نعمت جب اللہ تعالیٰ عطا فرماوے اس کے 3 حق ہیں. تو کلام مجید سے افضل اور بہتر دنیا میں کوئی نعمت نہیں. یہ پہلی یقین بٹھا لو دل میں. آپ کہیں گے کیسے بٹھاوے؟ مختصر کہہ دیں، کلام مجید ہے موجود دنیا میں تو دنیا کا وجود باقی ہے. کلام مجید کی برکت سے ساری کائنات چل رہی ہے. ہمارا جو وجود ہے کلام مجید کی. انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا؟ کلام مجید کی بنا. ہم دیکھتے ہیں کوئی کمپنی فیکٹری لگاتے ہیں تو مشین آتی ہے، تو مشین کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں سکھانے کے لیے. حالانکہ مشین کی بک ہوتی ہے، لیکن خود اس بک کا مطالعہ کر کے آپ نہیں چلا سکتے مشین. ایک رہبر چاہیے، ہادی چاہیے، سکھانے والا. تو اس سے پتا چلا ہادی اور رہبر سکھانے والا مشین کی بنا پر آتا ہے. تو نبی جو ہے وہ ہادی ہیں، رستہ دکھانے والے ہیں. لیکن کون سا رستہ؟ کلام مجید کا. تو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید بھیجا، اس کو کس طرح مطلب کہ عمل میں لانے کا، کس طرح سمجھنے کا، کس طرح زندگی میں لانے کا، کس طرح اس کی تلاوت کرنے کی، کس طرح اس کو سمجھنے کا، اس کو حق کیسے ادا کرنے کا، وہ نبی بتائے گا. تو اصل کلام مجید نکلا. حدیث کا مفہوم ہے جس وقت اللہ
دنیا کو فنا کرنا چاہے گا، اس سے پہلے کلام مجید کو اٹھا لے گا۔ یہ جتنے بھی مصحف ہے حروف مٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہوگا۔ بس ایسا ہو اب سمجھو قیامت آئی۔ اس سے پتا چلا دنیا کا جو وجود ہے اس کا مدار کلام مجید کی بنا پر۔ تب اس سے اندازہ لگاؤ کلام مجید کی عظمت۔ ایک دوسرے حدیث کا مفہوم سنا دو۔ حدیث میں آتا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں انبیاء سب سے افضل، بیت اللہ واقعتاً بڑی فضیلت کی چیز ہے، روضہ اقدس سب سے افضل مقام دنیا میں روضہ اقدس، ان تمام کی فضیلت سر آنکھوں پر ہم مانتے ہیں، انبیاء کو بھی سب کو مانتے ہیں، لیکن کلام مجید کے مقابلے میں سب ادنا۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ، اللہ سے تو کم، دو جہاں سے بالا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ سے کم۔ تو کلام مجید یہ اللہ کی صفت ہے، تو کلام مجید سے بھی کم۔ عقیدہ ہے، گھبرا مت جانا، یہ جو میں سمجھاتا ہوں نئی بات مت سمجھنا۔ ہمارے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا، لیکن ہے تو مخلوق، اور اللہ خالق، اور اللہ کی صفت وہ بھی قدیم، اور مخلوق حادث بعد میں پیدا ہوا، قدیم پہلے سے۔ تو اللہ کی جو صفت کلام مجید ہے یہ قدیم ہے، کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اور انبیاء مخلوق ہیں، بشر ہیں۔ اللہ کے رسول خود فرماتے کلام مجید میں میں بشر ہوں، کلام مجید بشر نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، خالق کی صفت ہے۔ کل قیامت کے دن سب کو سفارش کا موقع ملے گا، انبیاء کی سفارش سب سے زیادہ، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے زیادہ، کروڑوں کی تعداد میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جہنم میں سے اپنی سفارش کے ذریعے سے جہنمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لمبی حدیث ہے، لیکن کلام مجید جو سفارش کرے گا نبی سے بھی زیادہ، کلام مجید کی سفارش کی بنا پر جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ہمارے نبی کی سفارش سے جتنے ہوں گے اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اس سے پتا چلا کلام مجید کتنا عظیم ہے۔ یہ عظمت پیدا کرنے کے لیے ایک دو باتیں میں نے بیان کی، تو بہت بڑی نعمت ہے کلام مجید۔ یہ ساری رونق دنیا میں کلام مجید کی بنا پر۔ رمضان المبارک کی رونق دیکھ لو، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تراویح کے اندر، اور اس کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا۔ تو کلام مجید کی برکت دیکھ لو، رمضان کی برکت دیکھو، رونق دیکھو، دل میں سکون دیکھو، دل میں روحانیت، نورانیت دیکھو۔ نورانیت کسے کہتے ہیں؟ باقاعدہ ایسا بلب جو جلتا ہے اس طرح نور نہیں۔ نور کا معنی کیا؟ نماز کی توفیق ہو،
ذکر کی توفیق ہو، تلاوت کی توفیق ہو، دل چاہے عبادت کرنے کا. یہ جب اس طرح کیفیت جب دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو بولتے نورانیت، اس کو بولتے روحانیت. تو رمضان المبارک میں توفیق ملتی ہے. دل چاہتا ہے نفل پڑھ لوں، تلاوت کر لوں، ذکر کر لوں، نماز نہ چھوڑوں، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے میں بچوں، روزہ میں رکھوں، میں دعا کر لوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر. یہ جتنے بھی توفیق ہوتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں نور آ گیا. کہ رمضان کی برکت، اور رمضان کی برکت کلام مجید کی برکت. ہاں تو کلام مجید کی عظمت دیکھی آپ نے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے بنا پر اس مہینے میں یہ کلام مجید نازل ہوا، اس بنا پر اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی. کیسی فضیلت؟ میں نے آپ کو بتایا نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر. ابھی عشاء کی جو نماز پڑھی ہم نے 70 فرضوں کے برابر ہوئی. اور 70 فرض کیسے معلوم؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 گنا، اور جامع مسجد میں نماز پڑھے تو 500 گنا. حساب لگا لو. چلو کتنا ہوا؟ ہزاروں کی تعداد میں. ایک آدمی مثال کے طور پر عشاء کی نماز میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بہت بہت تو 10 منٹ. تو 10 منٹ میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ 70 فرضوں کے برابر. اور جماعت کے ساتھ 500 میں ملٹیپلائی کر دو، اور پھر بعد میں ہر فرض 70 نفلوں کے برابر. تو کتنا ہوا؟ ہزاروں کی تعداد میں اگر کوئی نفل نماز پڑھے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ کئی گھنٹے لگ جائے، کئی دن لگ جائے. مثال کے طور پر 50 گھنٹے لگے تو 50 گھنٹوں تک کوئی نفلی نماز پڑھتا ہے اور صرف فرض 10 منٹ میں پڑھتا ہے، تو 10 منٹ کا اتنا ثواب جو 50 گھنٹوں میں نفلی نماز پڑھتا ہے اتنا. میں نے حساب لگایا لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. اتنا حساب ہے. 70 فرضوں کے برابر ایک فرض. لیکن یہ سب کس کی فضیلت ہے؟ کس کے طفیل میں ہے؟ کلام مجید کے طفیل میں. تو اس سے پتا چلا کلام مجید بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کلام مجید کی بنا پر جب بہت بڑی نعمت ہے، علماء فرماتے ہیں 3 حق بنتے ہیں. 3 حق. کون کون سے 3 حق؟ ایک تو نعمت کو نعمت سمجھے کہ ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے. دوسری اس کا شکر ادا کرے زبان سے بار بار. تیسرا حق اس کا حق ادا کرے. اب اس کا حق کیا ہے؟ علماء فرماتے 5 حق بنتے. کلام مجید یہ اسی کی رونق ہے. یاد رکھنا رمضان المبارک ساری کائنات سب کچھ جو کچھ ہے کلام مجید کی بنا پر ہے. تو اس کا حق کیا بنتا ہے؟ 5. سب سے پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے، یقین رکھا جائے، عظمت ہو دل میں یہ اللہ کا کلام ہے. دوسرا حق تلاوت. تیسرا حق اس میں غور و فکر کرنا، سوچنا کہ اللہ کیا فرماتا ہے. چوتھا حق عمل کرنا. 5واں حق دوسروں تک پہنچانا. 5 حق بننا. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بہت تفصیل ہے اس کی تو، لیکن کیسے ہوگا میں مختصر بتا رہا ہوں. اللہ سے دعا کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. عجیب و غریب دعا ہے. جب سوچے تو پتا چلے کہ واقعتاً اس دعا کے اندر کیا نکات ہے، کتنی گہری باتیں ہیں. جب رمضان شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے. اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منا متقبلا، او کما قال علیہ السلام. 3 دعائیں فرمائی اللہ کے رسول. ان 3 دعا میں سب آ گیا. اللہم سلمنی لی رمضان، اللہ مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے. وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ. وتسلمہ منا متقبلا، اور اس کو سلامت رکھنا ہماری طرف سے مقبول بنا کر. کیا ہے اس میں؟
میں مختصر سمجھاتا ہوں. کوئی بھی کام کرنا ہو دنیا میں، کام کو انجام دینا ہے مکمل، 3 مرحلے. 3 مرحلوں کے بغیر وہ کام مکمل نہیں سمجھا جاتا. سب سے پہلے مرحلہ، جو کام ہم نے ارادہ کیا کرنے کا اس کا سامان موجود ہے. دوسرا، سامان موجود ہونے کے بعد اس سامان کو استعمال کی توفیق بھی تو ملے. کھانا تو ہے گھر میں لیکن کھا نہیں سکتا، کیا فائدہ؟ 3 مرحلے ہیں. مثال کے طور پر چلو کھانے کی میں مثال دوں. کھانا ہے، سامان تو موجود ہے، پہلا مرحلہ موجود ہے. دوسرا مرحلہ، کھا بھی سکے. منع کیا ڈاکٹر نے کہ میٹھا مت کھانا، ٹھنڈا مت کھانا، دودھ مت کھانا، اور دودھ سے جتنی بھی چیزیں بنتی اس کو بالکل ہاتھ مت لگانا، کچھ بھی مت کھانا. کھانا موجود ہے، سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن منع کر دیا. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ، کھایا بھی ہم نے، کھانا بھی موجود ہے، کھایا بھی، دونوں مرحلے. لیکن تیسرا مرحلہ، کھانے کے بعد اس کا فائدہ بھی تو ہو، مقصد میں کامیابی ہو، جزوے بدن بنے، قوت آوے، طاقت آوے ہمارے بدن میں. کھا تو لیا ہم نے، بدہضمی کے شکار ہو گئے، وہی کھانا ہمارے بیماری کا سبب بن گیا، تو مقصد میں کامیابی نہیں ہے. تو ہر چیز کے 3 مرحلے ہیں. ایک تو سامان موجود ہو، دوسرا مرحلہ استعمال کی توفیق ہو، تیسرا مرحلہ مقصد میں کامیابی. یاد رکھنا یہ علمی بات ہے، بہت زبردست، اس حدیث سے نکلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلمنی لرمضان، مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے، کہ اگر میں صحیح سالم ہوں، تندرست ہوں، قوت والا ہوں، تو میں رمضان کی قدر کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلے سامان کی ضرورت یہ ہے کہ مجھے صحت ہو، مجھے تندرستی ہو. آج بیچارے بیمار ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ بستر میں ہے بیچارے. رمضان تو آیا لیکن وہ سالم نہیں ہے. کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. تو خود بھی سالم ہو اور رمضان بھی سالم ہو. آج دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ سالم ہے، تندرست ہیں، نوجوان ہیں، طاقت ہے، قدرت ہے، پیسہ ہے، سارے اسباب موجود ہے، لیکن توفیق نہیں ہے. یہ دوسرا مرحلہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی مانگو کہ اللہ مجھے صحت عطا ہو، مجھے تندرستی عطا ہو، اور دوسرا صحت اور تندرستی کے بعد مجھے توفیق بھی عطا فرماوے. یہ بہت بڑی نعمت ہے توفیق کا ملنا. سب سے بڑی نعمت دین کی سمجھ، اور اسی کو توفیق بولتے ہیں، اسی کو فہم سلیم بولتے ہیں. یہ جس کو حاصل ہو گیا بہت بڑی نعمت مل گئی. تو دوسری جو نعمت ہے، دوسرا جو مرحلہ ہے، اللہ سے توفیق مانگے. اور تیسرا مرحلہ، توفیق بھی ہو گئی، تراویح بھی پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، روزے بھی رکھ لیے، پورا مہینہ ہم نے سب کچھ عبادت کیا، لیکن قبول نہیں ہوا تو سب بیکار. قبولیت ہے اصل، آخر میں مرحلہ. تو 3 چیزیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر تینوں چیزوں کو جمع فرما لیا. پہلی 2 چیزوں میں، پہلی 2 چیزیں، میں بھی سلامت رہوں، رمضان بھی سلامت رہے، مجھے توفیق ملے رمضان کی، وہ تسلم ہو اور قبول بھی ہو اصل. اور یاد رکھنا، ایک سجدہ جو قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، میرا پار ہو گیا. ایک سجدہ قبول ہو جائے. حدیث سے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک عمل جو اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہو گیا، مقبول ہو گیا، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی داخل فرماوے گا، اور اللہ اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے گا. اور قبول ہوگا اخلاص سے.
حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنا، لیکن دلیل کے طور پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک عورت بڑی فاحشہ تھی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ کنویں پر گئی، پانی کھینچا، خود نے پیا، کتا وہاں تھا جو کیچڑ کو چاٹ رہا تھا اور اپنی زبان کو لٹکائے ہوئے تھا۔ یہ فاحشہ عورت زندگی میں نہیں کبھی نماز، نہیں کبھی کوئی نیک کام، کوئی نہیں، بلکہ غلط کام، اسی میں اپنی پوری زندگی اس نے گنوا دی۔ کتے پر رحم آ گیا، اپنے موزے نکالے، 2 پتے سے پانی نکالا اور پانی پلا دیا۔ اللہ کے یہاں یہ عمل پسند آ گیا، اللہ کے یہاں عمل مقبول ہو گیا۔ دیکھو مقبول میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مقبول کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز ہو، تلاوت ہو، سجدہ ہو، روزہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، بلکہ کوئی بھی عمل اللہ اگر جو قبول فرما لے میرا پار ہو گیا۔ اس عورت کی پوری زندگی کی جو فاحشات تھی، جتنے بھی گناہ تھے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کی بنا پر اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا۔ دیکھو اس سے پتا چلا ایک سجدہ قبول ہو جاوے بیڑا پار ہو جاوے، اور ہمیں پتا نہیں کہ کون سا سجدہ قبول ہو۔ اس بنا پر جتنا زیادہ ہو سکے، جتنی زیادہ تلاوت ہوئے، جتنی زیادہ نمازیں ہو، بس اسی نیت سے کرتے رہیں کہ کوئی نماز قبول ہو جائے، اس لیے اس کی قدر کریں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا حق بنتا ہے ہم اس کا حق سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ اور قدر کیا ہے؟ یاد رکھنا، پہلا دن ہے، پہلا دن ہو گیا، اگر پہلے دن میں صحیح معنوں میں قدر نہیں ہو سکی، اللہ معاف فرما دے۔ حالانکہ یہ دن ایسا تھا، ایک لمحہ رمضان المبارک کا، اس میں جو رحمتیں ہیں، اس میں جو برکتیں ہیں، اس میں جو انوارات ہیں، میں نے کہا تھا جمعہ کو، شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں سمندر کے برابر ہے، اور 11 مہینوں کی رحمتیں، انوارات اور برکتیں جو ہیں وہ ایک قطرے کے برابر ہیں۔ پہلے دن سے شروع ہو گیا تھا، کل مغرب سے، اور یہ کب تک باقی رہے گا؟ چاند دکھنے تک، شوال کا مغرب تک۔ ایسے لمحات نہیں آتے بار بار، بڑے غنیمت کے لمحات ہیں، لمحات کو ضائع نہ کریں۔ چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، وقت ملے تلاوت کریں۔ اس مہینے کے اندر جتنے بھی مطلب کہ رونق ہے، جتنے بھی فضیلت ہے، کلام مجید کی بنا پر ہے۔ اس بنا پر ہمارے علماء فرماتے ہیں تلاوت کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ العزیز تلاوت کی کثرت اتنا اونچا عمل ہے، مختصر میں کہوں، ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے آخری جو مرحلہ ہے، آخری جو کام ہے، کیا مطلب اس کا؟ شروع والا کام کون سا؟ نفل پڑھنا، ذکر کرنا، اچھے کام کرنا، اخلاق کو سنوارنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کو نہ ستانا، ہر ایک کا حق ادا کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ سب ابتدائی چیزیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن سب سے آخری جو درجہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بزرگان فرماتے ہیں کلام مجید کی تلاوت، سب سے آخری مرحلہ۔ اسی بنا پر جس کی اصلاح ہو جاتی ہے، ذکر کی بنا پر، اخلاق کو سنوارنے کی بنا پر، اپنی اصلاح جب کروا لیتا، اپنے نفس کی اصلاح کروا لیتا ہے، اپنے نفس میں وہی خواہشات پیدا ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتا اس پر وہ عمل نہیں کرتا۔ جب ایسی صلاحیت بن جاتی ہے کسی آدمی کی، یہ تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے، بزرگوں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے۔ میں تو مختصر 2 منٹ میں یہ باتیں سمجھاتا ہوں، یہ باتوں کے لیے تو کئی مجلسیں چاہیے اتنا سمجھانے کے لیے۔ تو جب اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں آخر میں جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو یوں کہتے ہیں کلام مجید کی تلاوت کثرت سے کرو، بس اب ذکر چھوڑ دو، بس کلام مجید کی تلاوت کرو۔ آخری مرحلہ قرب الہی کا کلام مجید کی تلاوت۔
دلیل کے طور پر میں آپ کو بیان کروں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا. خواب میں زیارت کی اللہ تعالیٰ کی. ایک خاص قسم کی زیارت ہوتی، تجلی ہوتی ہے، ایک مثال ہوتی ہے. کلام مسجد میں ہے، اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں، لیکن ایک مثال ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اس سے پتا چلا کہ اللہ کی مثال ہے. ایک مثال ہوتی ہے، ایک تجلی ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے اور بندے کو پتا چل جاتا ہے اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ دیکھا. اپنے شاگردوں سے کہا اب جو اللہ تعالیٰ مجھے زیارت کا موقع نصیب فرماوے تو ایک بات پوچھوں کہ اللہ مجھے آپ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو وہ کوئی عمل بتا دے، خاص عمل بتا دے میرے لیے کہ اس عمل کے ذریعے سے میں تیرا قرب حاصل کروں. آپ اس سے اندازہ لگاؤ امام احمد بن حنبل کتنے مقرب بندے ہوں گے. ایک مختصر بات کہہ دوں، کتنے مقرب بندے معلوم ان کے بارے میں آتا ہے. سب سے پہلے تو جب ان کا انتقال ہوا، ان کو جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی مسلمان ہوئے تھے. جنازے کو دیکھ کر اور ان کو دیکھ کر اس زمانے میں مشہور تھا، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے مشائخ موجود تھے. وہ یوں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کون سنی ہے اہل سنت والجماعت، کون صحیح معنوں میں مومن و مسلمان ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرے. یہ علامت تھی، یہ نشانی تھی. اب اس سے اندازہ لگا لوگوں نے معیار قائم کیا تھا امام احمد بن حنبل کی محبت کو اس زمانے. عجیب و غریب واقعات ہیں، یہ میں اشارے کرتا ہوں صرف امام احمد کے. جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کوئی بہت بڑے کوئی بزرگ اس زمانے کے ان کے شاگرد بہت بڑے علامہ محدث خواب میں زیارت ہوئی. پوچھا کیا گزری امام صاحب؟ تو کہا اللہ کے یہاں پیشی ہوئی. اللہ نے مجھے فرمایا اے میرے بندے احمد، آپ نے میرے خاطر دنیا میں بڑی آزمائشیں برداشت کی. میرے خاطر عجیب و غریب آزمائشیں آئی ان پر. اس زمانے کے جو بادشاہ معتصم باللہ، خلفائے عباسی تو بادشاہ ہارون رشید کی اولاد، بہت ظلم کیا ان پر، امام احمد پر. اور واحد کس بات پر معلوم؟ آپ بھی تعجب کرو گے. ہمارا عقیدہ ہے کلام اللہ غیر مخلوق. اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اور کلام کسے کہتے ہیں معلوم؟ کلام نفسی، نفس والا اندرونی کلام. ہم زبان سے جو امام صاحب نے جو کلام کیا، کلام مجید کی تلاوت کی، وہ نہیں، کلام لفظی نہیں، کلام نفسی، دل میں جو کلام ہے. تو اللہ کا جو کلام نفسی ہے وہ غیر مخلوق، یہ عقیدہ ہے. لیکن اس زمانے کے جو معتزلہ تھے، معتصم باللہ کے زمانے میں، وہ یوں کہتے کہ نا کلام اللہ مخلوق. ایمان میں سے اہل سنت والجماعت میں سے آدمی نکل جاتا ہے، بدعتی بن جاوے. بہت بڑی سخت وعید ہے اس بات پر، اس عقیدے پر. تو امام احمد اپنے عقیدے پر جمے ہوئے تھے. بڑی آزمائشیں آئی، بہت تکلیف برداشت کی، بہت بادشاہ مارتا تھا، سب برداشت کیا. بہت لمبا واقعہ ہے ان کا. ان کی کمر کو بالکل ختم کر دی تھی، اتنا درد ہوتا تھا کہ برداشت نہ. ایسا فرماتے رہے ہاتھی کو اگر کوڑے مارے جاوے تو ہاتھی برداشت نہ کر سکے، ایسے کوڑے مارے جاتے رہے امام احمد کو. کتنی خطرناک آزمائش ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندے احمد، آپ نے میرے خاطر بڑی آزمائشیں برداشت کی، جاؤ میں نے آپ کے لیے قیامت تک میرے دیدار کو حلال کر دیا. امام احمد کیوں فرماتے ہیں اللہ کا عرش ہے اور اس کے سامنے مجھے کرسی پر اللہ نے بٹھا دیا، بس میں دیکھتا رہوں اللہ کو. یہ مرتبہ دیا معمولی نہیں ہے. اللہ کو ایک نظر کسی کو اگر مل جاوے دیکھنا، قسم کھا کے میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت، جنت، جتنے بھی نعمتیں ہیں، ساری نعمتوں سے افضل اگر کوئی نعمت ہے تو اللہ کا دیدار. اور اللہ کا دیدار کب ہوگا؟ جب کہ اللہ کی رضامندی ہوگی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. اسی لیے کل قیامت کے دن
جب جنتیوں کو ہفتے کے دن جمعہ کے اعتبار سے میدان مسجد میں جب جمع کیا جائے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا بندہ، حوروں کو بھی بھول جائے گا، کھانے پینوں کو بھول جائے گا، محلات کو بھول جائے گا، صرف اللہ کا دیدار، ایک تھوڑی دیر کے لیے دیدار، اس میں آدمی سب بھول جائے گا، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جس کو ابھی سے مرتے ہی بس اللہ کا دیدار جیسی نعمت جس کو مل جائے، کتنی بڑی نعمت۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل، یہ میں نے مختصر تعارف کرایا، کچھ نہیں کرایا ابھی میں نے۔ امام احمد فرماتے ہیں میں نے 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، شاگردوں سے کہا اب جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گئے ایک سوال کروں گا، تو دیدار ہوا 100ویں مرتبہ۔ انہوں نے خواب میں پوچھا یا اللہ میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی خاص عمل بتا دو۔ اللہ نے خواب میں فرمایا بھی تلاوت قرآن کی تلاوت کرو۔ تو امام احمد کیا سمجھے کہ شاید سمجھ کے ہو تو، کیونکہ تلاوت تو ہر کس ناقص کرتا ہے، عامی آدمی بھی کرتا ہے، عالم بھی کرتا ہے، محدث بھی کرتا ہے، امام بھی کرتا ہے، نبی بھی کرتا ہے، تو شاید سمجھ کے ہو، خاص اس کے اندر نکالنے کے اعتبار سے ہو، غور و فکر کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے ہو۔ تو امام احمد نے پوچھا بفہمن، اللہ نے فرمایا بفہمن او بلا فہمن، چاہے سمجھ کے پڑھو چاہے بلا سمجھے پڑھو، اس سے میرا قرب حاصل ہوگا۔ اور کیا وجہ؟ 10 تو بج گئے، 40 منٹ تو ہو گئے۔ چلو وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک کی جو رونق ہے تیرے کلام مجید کی بنا پر ہے۔ یا اللہ پوری دنیا ساری کائنات کا وجود جو ہے تیرے کلام مجید کی بنا پر ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے یا اللہ، اس نعمت کی بنا پر ساری کائنات کا وجود ہے۔ یا اللہ یہ نعمت تو نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے، تو یا اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، نہ قدری سے تو بچا لے۔ یا اللہ بے پرواہی بے توجہی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رغبت اور شوق کے ساتھ، یا اللہ ہمیں جذبے کے ساتھ تلاوت کی بھی اور کلام مجید کو تراویح میں سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب تلاوت کی توفیق دے۔ یا اللہ یہ مہینے کو تو خاص کلام مجید سے نسبت ہے، تو یا اللہ اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، شب قدر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے صرف کلام مجید کی بنا پر۔ تو یہ کلام مجید جب ایک زمانہ ہے، یا اللہ یہ مہینہ تو ایک وقت ہے، ایک زمانہ ہے، تو اس کی اتنی عظمت اتنی فضیلت ہو گئی کلام مجید کی نسبت کی بنا پر۔ اس کلام مجید کی نسبت ہم انسانوں کے ساتھ ہو جاوے، ہماری ذات کے ساتھ ہو جاوے، ہمارے قلوب کے ساتھ ہو جاوے، ہماری زبان کے ساتھ ہو جاوے، تو یا اللہ ہماری کتنی اونچی نسبت ہو جاوے، ہم کتنے اونچی اور فضیلت والے بن جاوے، ہمارا کتنا اکرام تیرے نزدیک ہو جاوے۔ یا اللہ ہم اس کا گمان نہیں کر سکتے، اس کا یا اللہ اندازہ نہیں لگا سکتے یا اللہ، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ واقعیتاً کلام مجید سے جو ہماری نسبت ہو جاوے تو ہماری عزت میں اضافہ ہو جاوے، ہمارا اکرام ہو جاوے، ہماری فضیلت بڑھ جاوے، ہماری نسبت یا اللہ اس رمضان المبارک سے بھی زیادہ ہو جاوے۔ یا اللہ تو ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کلام مجید کی نسبت یا اللہ ہمیں یا اللہ پیدا فرما، کلام مجید کی تلاوت ہمیشہ یا اللہ رمضان المبارک میں بھی یا اللہ عام دنوں میں بھی یا اللہ پوری زندگی ہمیں پابندی کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی دے، ہماری اولاد کو بھی توفیق دے یا اللہ، ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو بھی، ہمارے نوجوان بچوں کو بھی یا اللہ سارے مسلمانوں کو تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مہینے کی جو کچھ فضیلت ہے کلام مجید کی بنا پر ہے، تو یا اللہ سارے مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کی توفیق دے۔ یا اللہ کتنے ایسے بندے ہوں گے کہ بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ رمضان آیا اور گیا، تراویح ہوئی اور گئی، کچھ پتہ نہیں۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ان پر، ان کے حال پر تو رحم فرما، ان کو صحیح سمجھ عطا فرما یا اللہ، ان کو دین کی طرف پیدا فرما یا اللہ، ہمیں ان تک یہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ تو نے ہمیں یا اللہ
بغیر مانگے یا اللہ یہ نعمتیں اور یہ باتیں ہمیں پہنچائی ہیں تو اس کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم اس کی قدر کی توفیق دے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرمانا یا اللہ، اس کی ناقدری سے تو پوری حفاظت فرما، ناقدری کے وبال سے پوری حفاظت فرما، تیری ناراضگی سے پوری حفاظت فرما یا اللہ۔ پہلا دن تو گزر گیا، صحیح معنوں میں یا اللہ ہم اس کی قدر نہیں بچا لا سکے، ناقدری بے ادبی ہوئی یا اللہ معاف فرما دے، گناہوں سے تو بچا لے یا اللہ، تمام گناہوں سے تو بچا لے، بد نظری سے پوری حفاظت فرما، بد زبانی سے جھوٹ سے پوری حفاظت فرما، خیانت دھوکے سے پوری حفاظت فرما، سنت کے خلاف کرنے سے پوری حفاظت فرما یا اللہ، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہر وقت ذکر کی توفیق دے یا اللہ۔ اس مہینے میں نوافل فرض کے برابر ہے تو نوافل کی پابندی نصیب فرما، سنت کی فضیلت تو اس سے بھی زیادہ ہے یا اللہ، اور فرض کی فضیلت تو یا اللہ بیان نہیں کر سکتے یا اللہ، ایسی فضیلت تو نے رکھی ہے اس مہینے میں تو یا اللہ، ہر نفل کو بھی سنت کو بھی چاہے مؤکدہ ہو غیر مؤکدہ ہو یا اللہ، ہر ایک کو یا اللہ شوق اور رغبت کے ساتھ ہمیں یا اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ چلتے پھرتے ہر وقت چاہے بازار میں ہو، کام پہ ہو، چاہے کمرے میں ہو، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، مسجد میں ہو، باہر ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو یا اللہ، ہماری زبان سے ہر وقت تیرا ذکر ہو یا اللہ۔ رتب اللسان یا اللہ، ہماری ذکر کے ساتھ رتب اللسان ہو یا ارحم الراحمین، ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں حسرت ہوئے، ہمیں ندامت افسوس ہوئے کہ ہم نے وقت کو کیوں ضائع کیا، کتنی بڑی نعمت ہے وقت بھی یا اللہ، اس کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے تو بچا لے، ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں تندرستی عطا فرما، ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، روزی روزگار کا مسئلہ حل فرما دے، ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو نیک صحبت کی توفیق عطا فرما یا اللہ، برائیوں سے ان کی حفاظت فرما، گناہوں معاصی سے پوری حفاظت فرما یا اللہ، شیطانیت سے پوری حفاظت فرما، نفسانیت سے پوری حفاظت فرما، ہماری عورتوں کو بھی یا اللہ صحیح توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ان کو کھانا بناتے وقت، کام گھر کا کرتے ہیں اس وقت، ہر وقت یا اللہ تیرا ذکر کرنے کی، تسبیح پڑھنے کی، تکبیر کی، تحلیل کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ، درود شریف کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ فضولیات سے تو بچا لے، غفلت سے تو بچا لے، وقت ضائع کرنے سے تو بچا لے یا اللہ۔ تجھ سے ہم درخواست کرتے ہیں، عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر قوت نہیں ہے، جب تک کہ تو ہمت نہ دے، جب تک تو قوت نہ دے، جب تک تو توفیق نہ دے، جب تک تو سمجھ نہ دے، وہاں تک ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا یا اللہ۔ تو صحیح سمجھ دے دے، صحیح توفیق دے دے، ہمیں عافیت دے دے، ہماری رکاوٹوں کو دور فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ۔ جس کی بنا پر ہم تیری طرف نہیں آ سکتے ہیں، جن رکاوٹوں کی بنا پر، جن پریشانیوں کی بنا پر ہم یا اللہ ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف، مسجد کے ماحول کی طرف، تیری طرف، سنتوں کی طرف جو نہیں آتے، ان ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے یا اللہ۔ ہمارے دل میں کلام مجید کی عظمت پیدا فرما یا اللہ، اس کی عظمت پیدا فرما، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، خوب تلاوت کی توفیق دے یا اللہ۔ یہ مہینہ خوب عبادت کی توفیق دے یا اللہ، ہمارے لیے کل قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنے یا اللہ، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا کلام مجید کو یا اللہ۔ یا اللہ، کلام مجید کو صحیح پڑھنے کی توفیق دے، نمازوں کو صحیح پڑھنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق یا اللہ، جس کی بنا پر قبولیت ہو یا اللہ، اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے یا اللہ، ہماری زندگی قبول ہو جائے، تو راضی ہو جائے، تیرا قرب حاصل ہو یا اللہ، جنت نصیب ہو یا اللہ۔ تو یا اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے یا اللہ، رمضان المبارک میں تو ہمارے حق میں بھی یا اللہ جہنم کو حرام فرما دے اور جنت کو واجب فرما دے یا اللہ۔ تیرے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے پورے مہینہ کھل جاتے ہیں تو ہمارے حق میں یا اللہ جنت کا فیصلہ فرما دے، رحمتوں کا فیصلہ فرما دے، ہمیں دعاؤں کی توفیق دے یا اللہ۔ یا اللہ، ہر وقت تجھ سے مانگنے کی توفیق دے، جو بھی ضرورت حاجت ہو سب سے پہلے تجھے کہنے کی توفیق دے یا اللہ، اور تو عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یا اللہ جلدی سے ہماری حاجتیں پوری فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ۔ ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہم سے یا اللہ تیرا امتحان، تیری آزمائش یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے یا اللہ۔ ہم کمزوروں کو آزمائش میں، امتحان میں مبتلا نہ فرمانا یا اللہ۔ بہت کچھ مانگنا ہے، بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ، بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ۔ روزانہ پابندی سے صبح شام
ہر وقت افطاری کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے وقت یا اللہ ہر وقت تجھ سے مانگنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تیرا قرب ایسا نصیب فرما کہ ہمیشہ تیرا قرب رہے، تو ہمیں اپنے سے دور نہ فرمانا، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ۔ یا اللہ تیری محبت دے دے، ہمیں تیرے دوست بنا دے یا اللہ، اولیاء میں سے بنا دے، متقین میں سے بنا دے یا اللہ۔ ہمیں صحیح معنوں میں علم نافع عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما۔ کلام مجید کو یا اللہ حفاظ کو یاد کرنا، یاد رکھنا یا اللہ اس کو آسان فرما دے، اور یاد جلدی سے ہو جائے یا اللہ، ایسی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو کچھ کوتاہی ہو گئی اس سے پہلے کہ جس کی بنا پر کلام مجید کو بھول گئے، کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور آسان فرما دے۔ قرآن کو یاد کرنا، یاد رکھنا اور اسی طرح کلام مجید کو تراویح میں سنانا سب آسان فرما دے۔ کلام مجید سے یا اللہ ایک محبت پیدا فرما، ایک نسبت پیدا فرما یا اللہ، تلاوت کی رغبت پیدا فرما یا اللہ۔ ہمیں محروم نہ فرمانا، شامت اعمال سے تو بچا لینا، گناہوں کی نوسط ظاہر نہ فرمانا یا اللہ۔ یا اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب۔